ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ کبھی بجلی کا بحران ہے تو کبھی بجلی کے نرخوں کا شور، لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان کی بجلی کی کہانی اب دو مختلف سسٹمز کی داستان بن چکی ہے۔ پہلا سسٹم وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، نیشنل گریڈ۔ گورنمنٹ کچھ بجلی خود بناتی ہے، باقی آئی پی پی سے خریدتی ہے اور پھر ڈسکوز کے ذریعے شہروں، انڈسٹریز، دکانوں اور گھروں تک پہنچاتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سسٹم خاموشی مگر تیزی سے گرو کر رہا ہے، وہ بجلی جو لوگ اپنی مدد آپ بنا رہے ہیں، زیادہ تر سولر سے۔ لیکن کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دوبارہ اس سسٹم کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم اب بھی میجورٹی بجلی لیتے ہیں، یعنی نیشنل گریڈ۔ دس از دا اسٹوری آف پاکستان's پاور جنریشن۔ پاکستان کا پاور جنریشن سسٹم ایک 46,605 میگا واٹ کا انجن ہے۔ اس انجن کی بنیاد ڈفرنٹ فیول اور رینیوبل سورسز سے چلنے والے پلانٹس ہیں۔ ہائیڈل 24%، کول 17%، تھرمل، گیس، RLNG، RFO 39%، نیوکلیئر 8% اور رینیوبلز جیسے ونڈ، سولر، بگاس وغیرہ 12%۔ یہ وہ مشین ہے جو ہماری روشنی، انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ سب کو چلاتی ہے۔ اگر یہ پورا 46,000 میگا واٹ کا سسٹم ایک مہینے کے 720 گھنٹے لگاتار چلے تو تھیوریٹکلی ہم 32,400 گیگا واٹ آورز تک بجلی بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف پیپر پر پاسبل ہے۔ ایفیشنسی لاس، پلانٹ ایج، انٹرنل فیول یوز، ونڈ اور سولر کی ویدر ڈیپینڈنس نکال کر ایفیکٹولی ہماری گرڈ اس تھیوریٹیکل نمبر سے کم پروڈیوس کرتی ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہم نے 9.8 ہزار گیگا واٹ آورز جنریٹ کیے، ہمارے تھیوریٹیکل میکس کا 30% اور ریئلسٹک پوٹینشیل کا لگ بھگ 40 سے 50%۔ کمپیئر ٹو 12,592 گیگا واٹ آورز جنریشن ان سپٹمبر 25، یہ منتھ آن منتھ 22% کا ڈکلائن ہے۔ نارملی ستمبر سے اکتوبر کے درمیان ویسے ہی ڈکلائن آتا ہے کیونکہ ویدر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ منتھ آن منتھ پہ اگر ہم دیکھیں سپٹمبر اور اکتوبر کے درمیان، اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک سیزنل ڈکلائن آتا ہے۔ لیکن پچھلے سال ستمبر سے اکتوبر ڈراپ 18% کا تھا، اس سال ڈراپ زیادہ واضح ہے۔ اینڈ وین وی کمپیئر اکتوبر 25 ٹو اکتوبر 24، تو پچھلے سال اسی مہینے ہم نے 10,262 گیگا واٹ آورز جنریٹ کیے۔ دس مینس اے ڈراپ آف 4% ایئر آن ایئر۔ largely utilization کم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ there is more solar in the system and that's more behind the meter solar, which basically means you can set up your own solar panels and during the day آپ اپنے ہی سولر سے جو ہے وہ بجلی استعمال کریں۔ اکتوبر 25 میں پروڈیوس کردہ 9.8 ہزار گیگا واٹ آورز کا جنریشن مکس کچھ یوں تھا: 27.6% ہائیڈل، 22.2% نیوکلیئر، 17.6% کول اور باقی ڈفرنٹ سورسز جس میں 0.9% سولر نیٹ میٹرنگ بھی شامل ہے۔ کمپیئر ٹو اکتوبر 24 اس میں کچھ نوٹیبل چینجز ہیں۔ جنریشن مکس میں ہائیڈل اور کول جنریشن میں کمی ہے، ویئرایز نیوکلیئر میں خاطر خواہ اضافہ ہے۔ RLNG اور لوکل گیس بیسڈ جنریشن لگ بھگ پچھلے سال کے قریب رہی۔ کیونکہ ہائیڈرو پہ ہماری ڈپینڈنسی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ واٹر کی اویلیبلٹی، لیکن دسمبر اور جنوری میں ویسے ہی وہ کینالز وغیرہ کو کلوز کرتے ہیں فار کلیننگ وغیرہ کے پرپزز کے لیے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ہائیڈرو کی کیپیسٹی جنریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں پھر ہم زیادہ جو ہے نا نیوکلیئر کا شیئر بڑھ جاتا ہے۔ یہ جنریشن مکس میرٹ آرڈر کے تحت ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سب سے سستی بجلی جنریٹ کی جائے۔ دیکھیں رینیویبلس جو ہیں آپ کے سولر، ونڈ اینڈ ہائیڈل فلوز ہیں، وہ تو کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہیں، اس کی تو کوئی کاسٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اینڈ دین اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انڈیجینس گیس جو ہمارے پاس جس کے اچھے خاصے ذخائر بھی ہیں، اس پہ جو بجلی کی پروڈکشن ہے وہ تھوڑی سی چیپر ہوتی ہے۔ سملرلی جو ہمارا لوکل جو تھر کا ہمارا کوئلہ ہے اس پہ بجلی کافی سستی ہماری بنتی ہے۔ سملرلی امپورٹڈ کول بھی، کیونکہ اس وقت کول کی پرائسز بڑی انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈکلائن ہو گئی، تو کول پہ بھی بجلی ریلیٹیولی جو ہے سستی بنتی ہے۔ لیکن پھر ہم جیسے جیسے آگے جاتے جاتے ہیں RLNG پہ اینڈ جو امپورٹڈ بجلی ہے وہ پھر ہماری مہنگی پڑتی رہتی ہے۔ سملرلی نیوکلیئر کی بھی بجلی از ریلیٹیولی ویری چیپ، 2 روپے 2.5 روپے پر یونٹ کی اس کی کوئی کاسٹ پڑتی ہے نیوکلیئر بجلی۔
نیچرلی ڈپینڈنگ آن جنریشن مکس افیکٹو فیول کاسٹ بھی بدل جاتی ہے. اکتوبر 2024 سے اکتوبر 2025 تک کچھ میجر فیولز کی پر یونٹ کاسٹ میں کلیئر چینجز آئیں. نیوکلیئر 1.5 سے بڑھ کر 2.2 روپے ہو گیا. RLNG 22.6 سے گر کر 21.1 روپے ہو گیا. گیس 14.3 سے گر کر 13.4 روپے ہو گئی. آن دا ہول اکتوبر 24 میں ہماری کاسٹ روپیز 9.3 پر کلو واٹ آور تھی اور اکتوبر میں یہ گر کر روپیز 8.7 پر آ گئی which is a decline of 6.4%. جب ایکچوئل جنریشن ہوتی ہے اور اگر وہ فیول کاسٹ جو نیپرا نے سال شروع سے پہلے اسٹیمیٹ کیا تھا جس کو ہم ریفرنس کاسٹ بھی کہتے ہیں، جب ہماری ایکچوئل کاسٹ اس کاسٹ سے اگر کم ہوتی ہے تو ہمیں ایک نیگیٹو FCA جسے کہتے ہیں فیول چارج ایڈجسٹمنٹ، وہ ایک منتھلی بل میں ایڈ ہوتا ہے. یعنی کہ جو نیپرا نے اسٹیمیٹ کی تھی کاسٹ اس سے ہم نے سستی بجلی بنائی. جو سیکنڈ جو کاسٹ چینج کرتا ہے ہمارے بلس کی وہ کہتے ہیں کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس QTAs جو ہوتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس چونکہ ڈالر انڈیکسڈ ہوتی ہیں اس میں ڈیپریسیشن بھی ہوتی ہے، جو لوکل انفلیشن ہے وہ بھی اسے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جو لاسٹ کچھ 3 مہینوں کے یا لاسٹ کوارٹر کے جو ڈیپریسیشن یا جو انفلیشن کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر انفلیشن ایسٹیمیٹ سے زیادہ ہے اور ڈیپریسیشن جو اسٹیمیشن تھی اس سے زیادہ ہے تو پھر اگین وہ QTAs کے تھرو منتھلی بلز میں آپ کی ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. اب ایک طرف جنریشن کاسٹ ہے جس میں مزید ایکسپینسز لگتے ہیں انکلوڈنگ ڈسٹریبیوشن کاسٹس، انٹرسٹ، ٹیکس ایٹسیٹرا، اور دوسری طرف بجلی سے آنے والا ریونیو. پاکستان کی گرڈ کی ایکسپینسز اس کی انکم سے زیادہ ہے، اسی لیے اس گرڈ کو چلانے سے ہر مہینے حکومت کو لاس ہوتا ہے. حکومت کے پاس یہ لاس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اسی لیے وہ IPPs سے ادھار کر لیتی ہے اور IPPs فیول کمپنیز سے. اس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ. بیسکلی ہر ماہ جتنی کاسٹ ریکور نہیں ہوتی وہ فریش سرکولر ڈیٹ بن جاتی ہے. مالی سال 2026 کے پہلے کوارٹر میں سرکولر ڈیٹ تقریباً 79 بلین روپیز پر منتھ کی تھی اور ٹوٹل سرکولر ڈیٹ اب تقریباً 1900 بلین کو پہنچ گئی ہے. جو فیکٹرز سرکولر ڈیٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں وہ ضرور کنزیومر کے ٹیرف میں آ رہے ہیں. جس طرح جو لاسز ہیں، اگر لاسز انکریز ہو رہے ہیں تو وہ یا ریکوریز کم ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر انڈائریکٹلی جو ہے وہ کنزیومر پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہوگا. یہ تو اپڈیٹ تھی گریڈ کی، جہاں اسینشلی حکومت بجلی بنا یا خرید کر ان صارفین کو بیچتی ہے جن کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک نئی گریڈ بن رہی ہے. اس کو آپ انڈیپینڈنٹ یا ڈسٹریبیوٹیڈ گریڈ کہہ سکتے ہیں، جہاں گھرانے، کاروبار اور فیکٹریاں اپنی مدد آپ کے تحت سولر پینلز، بیٹریز وغیرہ لگا رہے ہیں. بٹ بفور وی گیٹ انٹو دیٹ، ریون انرجی پاکستان کی لیڈنگ کلین ٹیک کمپنی ہے جو سولر، ونڈ اور بیٹری بیسڈ انرجی سسٹمز کے انسٹالیشن اور انٹیگریشن کے ذریعے مائکرو گرڈ اور انرجی اسٹوریج سولوشنز ڈپلوائے کرتی ہے. ریون کا AI پروڈکٹ اسپارک کمپنیز کو گرڈ، کیپٹیو جنریشن اور بیٹری جیسے ملٹیپل انرجی سورسز کو ریئل ٹائم میں مانیٹر اور آپٹیمائز کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ایفیشنسی، اپ ٹائم اور کاسٹ سیونگز امپروو ہوتی ہیں. ریون کی سروسز کے بارے میں مزید ڈیٹیلز کے لیے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں. تھینک یو ریون انرجی فار سپورٹنگ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. 2017 سے 2025 تک سولر اڈاپشن اتنی اگریسولی بڑھی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سولر کی کیپیسٹی آج نیشنل گرڈ کی انسٹالڈ کیپیسٹی کے قریب کھڑی ہو گئی ہے. اور کیونکہ ہماری جو الیکٹریسٹی کی بائنگ پرائسز ہیں، جو الیکٹریسٹی کی جو پرچیز پرائسز ہیں وہ ہماری ساری کی ساری ڈالر ڈینومینیٹڈ سیٹ ہوئی ہوئی تھی، یا میجورٹی ڈالر ڈینومینیٹڈ سیٹ ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں الیکٹریسٹی کی پرائس میں ایک بہت تیز انکریز آئی. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی جو کاسٹ ہے پاور کی فرام سولر پاور وہ تقریباً آدھی ہے یا آدھی سے بھی کم ہے کمپیئر ٹو گریڈ. تو یہ ایک کمپیلنگ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے رینیوبل انرجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ڈسٹریبیوٹیڈ لیول پہ جس کو کہتے ہیں بیہائنڈ دا میٹر اور روف ٹاپ اڈاپشن سولر کی بڑی تیزی سے ہوئی ہے. آپ کے پاس سٹیٹس ہوں گے کہ پچھلے سال تقریباً 20 گیگا واٹ کے قریب سولر پینلز امپورٹ ہوئے. اس سال پہلے 9 مہینے میں شاید 16 گیگا واٹ آلریڈی امپورٹ ہو چکا ہے اور بھی مزید ہوگا آگے جا کے. تو یہ ایک تیزی سے ڈیفیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے. سولر نے صرف ڈے ٹائم لوڈ کم نہیں کیا، اس نے کنزیومرز کا ایک حصہ پرماننٹلی گرڈ سے باہر نکال دیا. پاکستان کی ٹوٹل جو سمر ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 20 گیگا واٹ کے آس پاس ہوتی ہے. تو جس ملک میں سمر ڈیمانڈ 20 گیگا واٹ ہو، پیک ڈیمانڈ، اور اس میں 20 گیگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہو جائیں، تو اب آپ سینیریو دیکھیں گے 12 جب بجیں گے جون میں
2025 کے 12 بجے ہوں گے یا 2026 میں بھی جب پیک پہ سولر ہوگا تو پھر گرڈ پہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی. اگر ہم سولر کے رائز کو گرڈ کی ڈیمانڈ کے ساتھ کریں تو پکچر اور بھی کلیئر ہو جاتی ہے. گرڈ ڈیمانڈ 2018 سے ڈکلائن پر ہے اور آج 12 منتھ رولنگ ایوریج پچھلے 5 سال کے لوئسٹ لیول پر ہے. سولر اڈاپشن اسی ٹائم میں کافی گنا بڑھ چکا ہے، یعنی گرڈ کی فکسڈ کاسٹ ویسی کی ویسی رہتی ہے، مگر اسے سپورٹ کرنے والی ڈیمانڈ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے. آج پاکستان کے پاور سیکٹر میں 2 بڑی پالیسی ڈیسیجنز طے ہونے جا رہی ہیں اور دونوں کا ٹائمنگ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ڈیمانڈ ملٹی ایئر لو پر ہے اور کنزیومرز تیزی سے سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی نیوز پاور سیکٹر کی ہے وہ ہے پاور سیکٹر کے جو سرکولر ڈیٹ جس کی ہم نے بات بھی کی، اس کو ریزالو کیسے کیا جائے، اس کا ریزولوشن کیا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے اپروچ کیا ہے، کوئی 18 بینکس کا کنسورٹیم ہے، جس سے اب جو یہ 1.225 ٹریلین روپیز کا جو ہے لون گورنمنٹ نے 18 بینکس سے جو ہے فائنینسنگ لی ہے ایٹ ریٹ آف کائبور -0.9%. تو اس کے تھرو ری فائنینسنگ ہوگی، جس میں سے 660 ارب جو ہماری پاور ہولڈنگ لمیٹیڈ ایک کمپنی ہے، جو کہ ہمارا 660 ارب جو سرکولر ڈیٹ کا اماؤنٹ ہے وہاں پاک ہوا ہے، تو وہ اس کی ری فائنینسنگ بھی وہیں سے ہوگی ان پیسوں سے. اینڈ جو ریمیننگ جو ریسٹ آف دا اماؤنٹ ہے وہ بھی جو بھی انڈیویجول پاور پروڈیوسرز ہیں جن کے پیسے رکے ہوئے ہیں ان تک ان کی پیمنٹس پہنچائی جائیں گی تاکہ وہ آگے اپنی پیمنٹس کو فیول سپلائرز تک پہنچا سکیں. اور دوسرا نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. میٹرنگ کے لیے تو جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو نان نیٹ میٹر کنزیومر ہیں اس پہ سارا جو ہے نا وہ برڈن نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. ان دونوں پالیسیز کا ایک ہی سینٹرل پوائنٹ ہے، پاکستان ایک ایسے دور میں انٹر کر گیا ہے جہاں ایک طرف ٹریڈیشنل گرڈ چل رہی ہے اور دوسری طرف ڈسٹریبیوٹڈ سولر کا نیا ریپڈلی گروئنگ سسٹم. ایک طرف گرڈ ڈیمانڈ نیچے جا رہی ہے اور سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ کو مشکل پالیسی ڈیسیجنز لینے ہوں گے. دوسری طرف ایک سائلنٹ سولر ریولوشن چل رہی ہے جو کنزیومرز کو اپنی بجلی کا مالک بنا رہی ہے. تو گرڈ کی یوٹیلائزیشن unless and until we incentivize more industrial consumption, we incentivize more bulk consumption, there will continue to be a drop or it will remain flat. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی پاور کا فیوچر سولر ہے، گرڈ پر واپسی ہے یا کچھ اور؟ Let us know in the comments and thank you for watching Pakistan and Counting.